اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ انہوں نے گزشتہ امتوں میں گزرے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا جس نے اپنا گھر، مال دولت، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر دور سمندر کنارے ایک جزیرے پر جا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ آس پاس کہیں کچھ کھانے کو نہ ملتا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سمندر کا پانی بھی اس قدر نمکین تھا کہ اسے پیا نہ جا سکتا تھا۔ جب اس شخص نے اللہ سے لو لگا لی تو اللہ نے اس پر خصوصی رحم فرماتے ہوئے وہاں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات اللہ کو یاد کرتا اور ایک انار کھا کر میٹھا پانی پی لیتا۔ یوں اس عبادت گزاری میں 500 سال بیت گئے، یہاں تک کہ موت نے آ لیا۔ اس شخص نے اللہ سے دعا مانگی کہ اسے سجدے کی حالت میں موت آئے اور اس کے بدن کو مٹی پر حرام کر دے اور میرے وجود کو قیامت تک بحالت سجدہ سالم رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ اسے سجدے کی حالت میں موت آئی اور ایسا انتظام کر دیا کہ تا روز قیامت اس مقام تک کوئی نہ جا سکے گا۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ تو وہ عابد کہے گا کہ اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے۔ تو اس پر اللہ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت و فضل کے ذریعہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم
اپنے بندوں پر بے انتہا زیادہ ہے، وہ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت کا مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔